رائے مطلب کہ شہروں کے کہ جہاں شہروں سے کوئی متوسط طبقے کے لوگ جو ہیں وہ منتخب ہو کے آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب زمیندار، جاگیردار، روحانی پیشوا، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی وہ ایک طرح سے کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے، اور وہ جو ان کے مزارے ہوتے ہیں وہی ان کے ووٹر بھی ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو ووٹ دینا لازمی ہوتا ہے۔ اور ایک ووٹ دینے کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے، جو ہمارے یہاں سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرپرستی یا پیٹرونیج، ایک زمیندار یا جاگیردار جو ہے وہ ایک طرح سے اپنے علاقے کا سرپرست ہوتا ہے کہ عام آدمی کے کوئی مسائل ہیں تو ان مسائل کو وہی حل کراتا ہے۔ کسی کو اسکول میں داخل کرانا ہے، ہاسپٹل میں پہنچانا ہے، ملازمت دلانا ہے، کچہری، تو مطلب کہ وہ سرپرست ہے۔ تو اس سرپرستی کی بنیاد کے اوپر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبائلی سردار کو ووٹ دینا چاہیے یا جو اس علاقے کا زمیندار جاگیردار ہے اس کو ووٹ دینا چاہیے، چونکہ وہی اس کے کام آئے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر متوسط طبقے کے لیے یا ایک عام آدمی کے لیے مطلب کہ الیکشن لڑنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں ہیں، ساری سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ یا تو جاگیرداروں کے پاس ہے یا قبائلی سرداروں کے پاس ہے، وہی پارٹیاں بدلتے بھی رہتے ہیں یا مذہبی جماعتوں کے پاس ہے۔ ہاں، اچھا، بدلتے بھی رہتے ہیں۔ مثلاً جب کسی ایک سندھ کے سیاستدان سے پوچھا کہ آپ بڑی پارٹیاں بدلتے ہیں، اس نے کہا جناب بالکل غلط ہے، میں ہمیشہ اقتدار والی پارٹی میں رہتا ہوں۔ تو لہٰذا مطلب کہ اور ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے الیکشن ہوتے ہیں تو ان کا مخالف بھی کوئی زمیندار جاگیردار ہی ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے ناممکن ہے کہ کوئی مقابلہ کر سکے ان کا، چونکہ ہمارے ہاں کسی نظریاتی بنیاد پہ الیکشنز نہیں ہوتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اپنے نمائندوں کو نظریاتی بنیاد پہ تو ٹکٹ نہیں دیتی ہیں، وہ بھی یہ دیکھتی ہیں کہ کون جیتے گا، اس کو ٹکٹ دیتی ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنی جمہوریت کو کسی بھی طرح سے عوامی جمہوریت ہم نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک جاگیردارانہ اور قبائلی جمہوریت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں جمہوریت کا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ اچھا، ویسے تو ایسا نظر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھی بالکل ہمیں تاریخ نظر آتا ہے، لیکن میرے خیال سے ایسی چیز نہیں ہے۔ ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نوجوان آ رہے ہیں، نئی نسل آ رہی ہے، اس کے اندر ایک نیا طبقہ جو ہے متوسط طبقہ وہ بھی ابھر رہا ہے، جس کے پاس یعنی علم بھی ہے، جس کے پاس یعنی پروفیشنل اسکل جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہے، جو اس خواہش بھی رکھتا ہے کہ ملک جو ہے تبدیل ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے یہ سارے امکانات جو ہیں وہ جمہوریت کے اندر ہیں، چونکہ جمہوریت یہ آپ کو یہ اسپیس دیتی ہے کہ آپ معاشرے کے اندر اپنا کوئی کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پر امید ہونا چاہیے کہ جمہوری ادارے جو ہیں اگر اسی طرح چلتے رہیں، ان تمام ناکامیوں کے باوجود ہم امید کرتے ہیں کہ شاید آگے چل کر جمہوری ادارے مضبوط ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ملک جو ہے وہ بھی ترقی کر سکے۔ جی ڈاکٹر صاحب، سوال تو بہت سے ہیں لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ کی رائے کا اور آپ کی گفتگو کا بہت شکریہ۔ چلیے، بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے جمہوریت کے تصور اور اس کے تاریخی ارتقاء پہ بحث کی۔ آج کی بحث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جمہوریت ایک واحد وہ سیاسی نظام ہے جس کے ذریعے عوام کو اقتدار اعلیٰ ملتا ہے اور قانون کی بالادستی رہتی ہے۔ آج کے پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے اور اس سلسلے میں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجیے: tarikhweekly@gmail.com۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔